اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل امام زمانہ امام زمانہ. اگر آپ جمعے کے دن صلوات ہے ایک زیارت وارثہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ظاہر و باطن دونوں. پروردگار درود بھیج سلام کرتا ہوں میں کس کے اوپر؟ علی ظاہرکم و علی باطنکم. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ظاہرکم و باطنکم ہے زیارت وارثہ میں جب ہم پڑھتے ہیں الامام الرضی الزکی الہادی المہدی، تو بہت سے لوگ سر جھکاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ کا ذکر ہے. یہ امام زمانہ کے القاب نہیں ہے وہاں پر، یہ امام حسین کے القاب ہیں. سر جھکانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ امام زمانہ کا ذکر نہیں ہو رہا. جب آپ زیارت وارث میں وہاں پر آتے ہیں ظاہرکم و باطنکم، آپ کے ظاہر پر سلام آپ کے باطن پر سلام، تو وہاں پر مراد ہے حضرت حجت کہ امام کا ظاہر بھی 11 اماموں کا ظاہر بھی حضرت حجت ہے، باطن بھی. باطن کیسے؟ یعنی آپ حضرت حجت کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں یہ جو وجود مبارک یہاں پر تشریف فرما ہے یہ 11 اماموں کا باطن ہے، اور کیونکہ اس کے ذریعے باطن ظاہر ہو رہا ہے اسی ظاہر بھی ہے. خدا کے بارے میں بھی کہتے ہیں آپ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. خدا ہر چیز کا باطن ہے، خدا ہر چیز کا ظاہر ہے، خدا خود ہر چیز کا ظاہر ہے. وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ، اور یہ 11 کی 11 میں افضل ہے. وَهُوَ قَائِمُهُمْ، اور یہی قیام کرے گا. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ امام زمانہ سب سے افضل ہے تو یہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے تو رسول خدا کے ساتھ بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے حدیث کہاں تک آئی؟ حدیث آئی ہے یہاں تک، مجھ سے اور علی سے حسن حسین کو چنا گیا اور خدا نے اس کے بعد ان میں سے 12 اماموں کو حسین ابن علی کی نسل سے خلق کیا. تو یقیناً یہ جو اماموں کو خلق کرنے کی بات ہو رہی ہے، جو 12 اماموں کو خدا نے اختیار کیا اور پھر اس کے بعد حسین ابن علی کی نسل سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 12 کے 12 کی بات نہیں ہو رہی. یہاں بات ہو رہی ہے امام حسین کی نسل سے جو ائمہ آئیں گے، نہ کہ 12 کے 12 اماموں میں سے. ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اور حدیث لے کر آ جائیں کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ امام زمانہ 12 اماموں میں سب سے افضل ہیں. اس حدیث سے یہ نہیں نکل رہا. اس حدیث سے نکل رہا ہے کہ 9 اماموں میں سب سے افضل امام زمانہ ہے. کیوں امام زمانہ سب سے افضل ہے؟ اس لیے کیونکہ من ولد الحسین کہا جا رہا ہے، حسین کے بیٹوں میں سب سے افضل امام زمانہ کیوں ہے؟ یہاں وجہ نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہ ایک واضح ہے ایک وجہ کہ جو تمام کی تمام چیزیں جو خدا نے وعدے کی ہیں اور جو بہت سے لوگ ان وعدوں کو ڈھونڈتے ہیں عام مفسرین محدثین میں اور کہتے ہیں خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ہم زمین کو کا وارث قرار دیں گے مومنوں کو. اٹھو بھائی، زمین تمہارا انتظار کر رہی ہے، اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے ہو جائے گا، دیکھتے ہیں کیا کر لیتے ہو. قرآن کے مطابق جو زمین کو وعدہ دیا گیا ہے وہ وعدہ صرف ایک ہے. وہ وعدہ 13 معصومین بھی نہیں ہے، وہ وعدہ ہے حضرت حجت. آپ زیارت اہل یاسین میں کیا پڑھتے ہیں؟ وعدن غیر مکذوب. امام زمانہ وہ وعدہ ہیں جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. یعنی خدا نے وعدہ کیا کہ یہ تو ہو کر رہے گا. دیکھیے اس کو ذرا سا واضح کر دوں. اور رسول خدا خدا کا وعدہ ہے کہ ایک رسول آئے گا آخری زمانے میں، جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس کے بعد جناب سیدہ آئیں گی، جھٹلایا نہیں جا سکتا. جناب امیر آئیں گے، ائمہ آئیں گے، جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو خدا نے وعدے کیے ہیں قرآن مجید میں، مطلب خدا نے زمین خلق کی ہے اس سچویشن کے لیے، تو خدا فرشتوں کی بات تو سچ ثابت ہو گئی. پہلے طے کر لیجیے آپ خدا صحیح کہہ رہا تھا یا فرشتے. اگر خدا نے جو کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے، تو خدا کس ڈیسٹینیشن کس پوائنٹ کو دیکھ کر کہہ رہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. خدا نے یہ نہیں کہا نہیں یہ انسان تو بہت پاک ہے، پاکیزہ ہے، پوتر ہے، کچھ نہیں کرے گا، سب سیدھا. نمرود، فرعون، حامان، شداد، ابو جہل، ابو لہب، سب کے سب یہ یہاں سے، چنگیز خان، ہٹلر، یہ سب انسانوں میں پیدا ہوئے، مسولینی. تو فرشتے صحیح تو کہہ رہے تھے. گننا شروع کیجیے آپ، چنگیز خان، مغل بادشاہ، جتنے بھی سکندر اعظم، سب کو دیکھیے کتنے لوگ مارے. تو فرشتوں نے صحیح کہا تھا. خدا کہہ رہا ہے ایک وقت آئے گا جب زمین
اپنے رب کے نور سے جگمگائے گی. ایک وقت آئے گا جب زمین اپنے خزانے اگل دے گی. ایک وقت آئے گا جب صالح بندے کو میں وارث کروں گا. یہ کون سا صالح آئے گا جو رسول خدا سے بھی زیادہ صالح ہے؟ ڈریے مت، بات کو سمجھیے. یعنی رسول خدا آگے چلے گئے، ان کو خدا نے ورثہ نہیں دیا. ایک آئے گا اور مسلمان ہم کہہ رہے ہیں آپ اٹھیے کھڑے ہوئیے، زمین آپ کے انتظار میں ہے. عجیب ہے سرکار، رسول خدا آگے چلے گئے پوری زمین پر، رسول خدا کی حکومت قائم نہیں ہوئی. اور یہ آج کا مسلمان سوچ رہا ہے سنت رسول خدا کا جھنڈا لے کر اٹھو، دنیا پہ چھا جاؤ. تمہیں ہارورڈ کے اندر گھسنے نہیں دیں گے، جوتے مار کے نکال دیں گے، تمہاری اوقات ہی ہے. اور تم کہہ رہے ہو کہ دنیا کے اوپر ہم کریں گے. کن چکروں میں مسلمان پتہ نہیں. اور بچے ہمارے بڑا روشن مستقبل ہے، شاندار. چھوڑ دو بھائی، آپ پسٹن نہیں بنا سکتے ایک ہوائی جہاز کا، آپ کہہ رہے ہیں کیا؟ تو آپ دیکھیے کہ دنیا کو جب آپ کہہ رہے ہیں مطلب ہے کیا کہنے کا؟ کون آئے گا؟ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں زمین کو ورثے میں دوں گا. انجینئرز کے جو کہ لاگرتھمس کو حل کر سکیں گے، وہ 10-12 قوانین ہیں، کوشچنز ہیں پڑھے ہوئے میتھمیٹکس کے، کتنے $1 ملین کا رائل سوسائٹی نے انعام رکھا ہوا ہے کہ جو حل کر لے گا اس کو ہم یہ انعام دیں گے. جو خدا نے کسی علم کے بارے میں نہیں کہا. خدا کیا فرما رہا ہے کہ میں اپنے جو نیک اور صالح بندے ہیں ان کو یہ زمین وراثت میں دوں گا. اور جب دوں گا تو زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا جائے گی. اب اس وقت وہ روایت بتانے کا وقت نہیں ہے، نہ میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن ہوگا نا کچھ. تو جو ہستی آ کر دیکھیے، ایک طبقہ کہہ رہا ہے وہ ہم ہیں، آپ ہیں، مولانا صاحب آپ محنت کیجئے، درس دینا شروع کیجئے، متقی افراد، اور دنیا کے وارث ہم ہیں. ٹھیک ہے، انسان خواب دیکھتا ہے، خیالات دیکھتا ہے، ہذیان بکتا ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کریے، کوئی حرج نہیں ہے، چلتے رہیے. لیکن قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے صالح بند، آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ ہذیان بک رہے ہیں، جن کی یہ فکر ہے ان سے کہہ رہا ہوں. ایک دفعہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہم وارث دیں گے. کس کو دے گا؟ صالح بندوں کو. تو یہ کون صالح ہوگا کہ جو رسول خدا سے بڑھ کر ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کے مطابق جو کوئی یہ کہے کہ رسول خدا سے بڑھ کر کوئی صالح ہے، وہ اسلام سے باہر ہے. لیکن جب آپ روایت میں اگر جاتے ہیں، قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، تو ورثے میں اگر کوئی چیز دی جائے تو وہ ہو بہو رسول اللہ کی تصویر ہو سکتی ہے کہ جس کو ہمانیہ فرمایا گیا، رسول خدا نے فرمایا خلقہ خلقی، اس کا اخلاق میرا اخلاق ہے، میرا اخلاق ہے. اس پہ توجہ کیجئے. تو لہٰذا جتنی بھی آیتیں ہیں وہ حضرت حجت کے لیے ہیں. جتنی بھی فضیلتیں، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگائے گی، یہ وہ حضرت حجت کے لیے. لہٰذا جب امام زمانہ کا وجود ایسا ہے کہ خدا جن کے ذریعے یہ کام لے گا، تو افضل ترین اس لحاظ سے امام حسین کی اولاد میں امام زمانہ ہے. اور آپ امام رضا کا قول پڑھیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا، ان دونوں ہستیوں کا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس میں دونوں فرما رہے ہیں اگر میں ہوتا تو زندگی بھر خدمت کرتا اس کی. پوتے کے بارے میں فرما رہے ہیں. تو یہ افضلہم تاسعہم، نواں جو ہے ان کا باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے، اور جو نواں ان کا وہ کیا ہے؟ وہ ان سب میں افضل ہے. کس میں افضل ہے؟ امام حسین کی اولاد میں. اور افضلیت کس جہت سے؟ دیکھیے، افضلیت افضل ہے. کیوں افضل ہے امام زمانہ؟ کیونکہ 11 اماموں کے پاس وہ علم نہیں ہے جو امام زمانہ کے پاس ہے. کیا یہ وجہ ہے؟ کیا یہ وجہ ہے؟ امام حسن زندہ نہیں کر سکتے مردے کو، امام زمانہ کر سکتے ہیں. کیا یہ وجہ ہے؟ وہ امام حسن علیہ السلام ستون کو اشارہ کریں، سونے کا نہیں ہو سکتا، امام زمانہ کر لیں گے. وجہ کیا ہے؟ اگر آپ جا کر حدیثیں دیکھیں، حدیثیں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا. حدیث لوح میں کیا لکھا ہوا ہے کہ میں اپنا جو امام حسن کے بعد جو اپنا اسم اعظم ہے وہ میں حسین کے پاس رکھوں گا، اور وہ حسین سے منتقل ہوگا حسین کے بچوں میں. اچھا، یہاں پہ سمجھ لیجئے اور یاد رکھیے اس بات کو، امام باقر کے وجود مبارک میں حضرت مجتبیٰ اور حضرت سید الشہداء دونوں کا خون شامل ہے. کیونکہ امام باقر علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ امام حسن کی دختر گرامی ہیں. اس حدیث اللہ میں کیا کہا گیا کہ میں اپنا اسم اعظم رکھوں گا کس کے پاس؟ حسین ابن علی کے پاس. تو جب اسم اعظم آ گیا تو اس کا مطلب وہ منتقل ہوگا. تو پھر اس کا مطلب ایک علم کے لحاظ سے بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر وراثت رسول خدا کے حوالے سے بھی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ کیا پڑھتے ہیں زیارتوں میں؟ ان امیر المومنین حجۃ والحسن حجۃ والحسین حجۃ، زیارت اہل یاسین میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ والا تسعۃ المعصومین من ولدک، مولا 9 معصوم آپ پر سلام ہو.
آپ تمام کو حجت کہتے ہیں. آپ زیارت جامع کبیرہ امام زمانہ کے لیے پڑھ سکتے ہیں, امام حسن کے لیے نہیں, 12 کے 12 اماموں کے لیے. اس کا مطلب کمالات میں سب مشترک ہیں. اگر آپ عالم غیب میں جا کے خدا ایویلیویٹ کرے, سب مشترک ہیں. جو کام لیا گیا ہے کسی امام سے, اس حوالے سے میرے خیال سے شاید لگتا یہ ہے کہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے. سید الشہداء امام ہے, امام سجاد امام نہیں ہے, امام حسن امام نہیں ہے, ہیں. سید الشہداء میں کیا خاص بات ہے؟ وہ جو کربلا کا واقعہ ہوا, جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام تحفے عطا کیے, لہٰذا افضلہم جو نواں ہوگا وہ ان سب میں افضل ہوگا. کس میں افضل ہوگا؟ امام حسین کے یا تو بچوں میں افضل ہوگا, امام سجاد سے لے کر خود امام زمانہ تک, یا 12 میں افضل ہوگا, کہ جو میرے خیال سے نہیں لگتا مجھے 12 میں افضل ہوگا, بلکہ 9 کی بات ہو رہی ہے ان میں افضل ہوگا. خیر بہرحال, تو یہ اب آپ دیکھیے کہ وجود مبارک امام زمانہ کا کتنا اہم ہے, کہ 9 اماموں میں یا آپ کہیے 12 اماموں میں افضل ترین ہے. اب یہاں پر قال عبداللہ ابن جعفر فی حدیث ہی, عبداللہ ابن جعفر نے کہا. یہ عبداللہ ابن جعفر کون ہے؟ یہ کہاں سے نام آ گیا؟ اگر آپ جا کر دیکھیں تو یہ جو روایت نقل کی ہے یہ عبداللہ ابن جعفر حمیری نے کی ہے. اور یہ جو عبداللہ ابن جعفر حمیری راوی ہے, یہ بعض نے کہا امام رضا, بعض نے کہا, بہرحال جو یقینی بات ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں. یہ بعض نے کہا امام رضا کے اصحاب میں سے ہیں. تو علماء نے ہمارے علماء رجال نے بہت بعید جانا ہے کہ یہ امام رضا کے اصحاب میں سے ہو, صحابیوں میں سے. کس کے صحابیوں میں سے؟ شاگردوں میں سے امام علی نقی علیہ السلام کے. تو وہ کہتے ہیں, عبداللہ ابن جعفر راوی کہہ رہے ہیں کہ ینفون عنہ تحریف الغالی, یہ جو 12 آئیں گے یہ غلو کر, جو دین میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں, اور جو غلو کرنے والے تحریف کر رہے ہیں اس تحریف کو دین کی دور کریں گے, تحریف کو سے دین کو الگ کریں گے. وانتحال المبتلین, انتحال کہتے ہیں کسی بھی مذہب کے قبول کرنے کو, اور مبتلین کہتے ہیں غلط کام کرنے والا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو بھی غلط کام کرنے والا آ کر کہے گا دین یہ ہے, اور وہ کہے گا کہ ہم اس دین سے جڑے ہوئے ہیں, تو یہ 12 آ کر فیصلہ کریں گے تم جو اس دین سے جڑے ہوئے ہو تم دین سے جڑے ہوئے نہیں ہو, تم دین سے باہر ہو. وہ تعویل الجاہلین, تعویل الجاہلین کا مطلب کیا ہے؟ تعویل کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تفسیر, وہ جو آپ سنتے ہیں رمضان المبارک میں تفسیر کے درس ہوتے ہیں ہر جگہ, بعض جگہ تفسیر قرآن کی, بعض جگہ تخریب قرآن ہے. تخریب کا مطلب گرا دینا. تو بعض جگہ تخریب ہو رہی ہوتی ہے قرآن کی, اور بعض جگہ واقعاً تفسیر ہو رہی ہوتی ہے, بتاتے ہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے ویسے. خیر, خوش ہے انسان, اور بڑا ایک شوق ہے انسان میں اصل میں. خدا انشاءاللہ اس شوق کو پورا کروائے. کسی طرح زیارت پڑھ لی آپ نے امام کی, لیکن روایات کو سامنے رکھ کر تفسیر کرتے ہوئے برا لگتا ہے لوگوں کو, پتہ نہیں کیا بیماری ہے یہ. اور عجیب بات ہے واقعاً کہ روایات کو دیکھے بغیر, اتنی عجیب روایتیں ہیں, اتنی, اس کو دیکھے بغیر گفتگو ہو رہی ہے, اور کوئی کہنے لگا کہ میں تفسیر قرآن میں جاتا ہوں, بڑا صاحب کا کام ہے. تو ایک بزرگ کہنے لگے استغفار کر لیا کرو. کہنے کیوں؟ کہ اس تفسیر کے جہنم میں نہ چلے جاؤ کہیں, جنت تو نہیں مل سکتی, جہنم میں نہیں چلے جانا, کم از کم آراف پہ رہو. یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے بھائی ہر تفسیر ایسا نہیں کہ ہر آدمی منہ اٹھا کے تفسیر شروع کر دے. اور جو اکثر درس ہوتے ہیں تفسیر کے, وہ آپ کو الفاظ کے معنی بتاتے ہیں کس طرح سے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ تفسیر غلط ہے, لیکن کرنا, چیزوں کا خیال رکھ کے, روایات بتا کر, احادیث بتا کر, اپنے ذوق کو, اپنے سلیقے اور فلیور کو, ذاتی خیالات کو قرآن پر ٹھوسا نہ جائے. یہ بہت کم اس طرح کے بہرحال درس ہوتے ہیں. تو پہلی بات تحریف الغالین, غالی کہتے ہیں غلو کرنے والوں کو, حد سے زیادہ آگے بڑھ جائیں. تحریف یعنی راستے سے ہٹا دینا. جو دین کو راستے سے ہٹا دیں گے ان کو کہا گیا تحریف الغالین سے دور کریں گے. یہ امام حسین کی اولادیں. وانتحال المبتلین, مبتل کہتے ہیں باطل کام کرنے والے کو. انتحال کہتے ہیں نحلا, یعنی کوئی بھی دین, کوئی بھی فرقہ, کوئی بھی مذہب, تو جو باطل مذہب والے ہیں, باطل لوگ ہیں, وہ جب اپنے آپ کو دین سے منسوب کریں گے
باطل کام کر کے. ہم غلط کام کر رہے ہیں لیکن ہم دین سے ہیں. تو یہ ائمہ ایسے لوگوں کو بھی کہیں گے تم دین سے نہیں ہو. و تعویل الجاہلین. ہاں تعویل ایک ہے، تعویل ایک ہے تفسیر. تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ڈکشنری کے ذریعے دیکھا اور قرآن کی آپ نے تفسیر کر دی، اور آپ نے جا کر دیکھا کہ عربی میں کیا معنی ہے، لغت میں کیا ہے، شان نزول کیا تھی، دوسری قرآن کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، آپ نے اس کی تفسیر کر دی. یہ ہے تفسیر. ایک ہے تعویل. تعویل کا مطلب کیا ہے؟ تعویل کا مطلب ہے کہ قرآن کے حقیقی معنی کو بتانا، اور جو مشکل آیتیں ہیں، مبہم آیتیں ہیں، ان کو ابہام سے نکال کر واضح کرنا. قیامت کا دن وہ ہوگا جب خدا اور فرشتے جوق در جوق آئیں گے صفحے بنا کر. اب خدا کیسے آئے گا؟ فرشتے تو سمجھ میں آ رہے ہیں، خدا کیسے آئے گا؟ یہ متشابہ آیت ہے. اس کو کیسے واضح کیا جائے کہ خدا دوڑتا ہوا نہیں آئے گا؟ ان آیتوں کے ذریعے جو کیا ہیں، واضح ہیں، محکم ہیں، کلیئر آیتیں ہیں. ایک تو یہ معنی ہو گیا تعویل. دوسرا معنی تعویل کا یہ ہے کہ جو حقیقی معنی ہے، یعنی خدا نے جو آیت نازل کی ہے، ایک خاص معنی کو خدا نے اپنے پاس رکھ کر آیت نازل کی ہے. مثلا جیسے مثال ہے بہت مشہور، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، کہ قسم ہے سورج کی جب اس کی روشنی پھیل جائے، چاند کی جب وہ پیچھے آئے. تو سورج سے مراد رسول اللہ ہے، چاند سے مراد جناب امیر المومنین ہے. یہ تعویل ہے. یہ میں نہیں کر سکتا، یا آپ نہیں کر سکتے. یہ وہ کر سکتا ہے جس کو خدا کے افکار اور خیالات پتہ ہوں کہ خدا نے اس طرح سے نازل کی ہے. لہٰذا یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تعویل الجاہلین، نادان لوگ جن کو نہیں پتہ، ان کی تعویل سے دین کو بچائے گا. تعویل کی جگہ ہے، تعویل صحیح چیز ہے، تعویل حرام نہیں ہے. اگر حرام ہوتی تو ائمہ نہیں فرماتے. کس کے لیے حرام ہے؟ ان کے لیے جن کو، جو امام نہیں ہے، یا جن کو امام کی طرف سے علم تعویل نہیں دیا گیا. میثم تمار کے بارے میں واضح روایت موجود ہے کہ علم دیا گیا ہے تعویل کا، جو کہ واقعہ ہمیں ملتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ کسی نے کہا کہ جناب سیدہ کے پاس روایت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ان کے پاس تعویل کا علم ہو. تو یہ بھی، اور وہ بڑا ایک خوبصورت دلیل بھی لائے گا کوئی جاہل آدمی آپ کے سامنے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ امامہ پہنے ہوئے ہو سکتا ہے کہ وہ منجز وجیز بھی پڑھا ہو. تو یہ اچھا آپ یہ مت کہیے، کیونکہ لوگوں نے کہا مولانا کوئی کہتا ہے آپ ایسے ہی، مطلب میں کوئی لطیفہ بنا رہا ہوں یہاں بیٹھ کے. یہ کہا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے. اور اس کے بعد بچوں نے پوچھا آ کر. تو مطلب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ نہ اس پہ آپ ہنس سکتے ہیں نہ رو سکتے ہیں، دم بخود رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہے. مطلب وہ یہ مولانا صاحب جو خود یہ کہہ رہے ہیں، یہ کتنے انگوٹھا ٹیک استادوں کے پاس گئے ہوں گے، مطلب مٹر گش کر رہے ہوں گے قم نجف میں کہاں پر، اور اس کے بعد تفسیر کا درس کہہ رہے ہیں. ان کو تفسیر آتی ہے، ان کو قرآن کا علم ہے، جہاں سیدہ کو نہیں ہے. تو دیکھیے ابھی کہ ہوتا کیا کیا ہے آگے انشاءاللہ. تو یہ جو ہے وہ بڑے بڑے علماء اور عرفا وہ آ کر جناب معصومہ قم کے روضے پر اعتکاف کرتے تھے. اعتکاف شرعی نہیں، مطلب اب ان کا ہو سکتا ہے مجتہد تھے، مسجد تھی ساتھ میں، وہ اعتکاف کر لیتے ہوں ہر مسجد میں، لیکن میں نہیں سمجھتا وہ والا اعتکاف کہ یہ مشکل حل نہیں ہو رہی. تاریخ میں ملتا ہے جب خود حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کو نہیں آتا ہوگا وہ علم، تو کیا سے حل کریں گی؟ تو وہ وہاں بیٹھتے تھے، آ کر دعائیں پڑھتے، توسل کرتے تھے کہ حل ہو جائے. تو بھائی چلے جائیے آپ جا کر، اتنے بڑے بڑے مفسر ہیں، حضرت معصومہ کے پاس تو تفسیر کا علم نہیں تھا بقول آپ کے، تو وہ کیسے بتائیں گی؟ آپ جائیے، بڑے بڑے مفسرین کی خبریں ہیں ایران کے اندر، وہاں جا کے بیٹھیے. تو وہ عالم ہمارا آ کر توسل کر رہا ہے، اعتکاف کر رہا ہے حضرت معصومہ کے روزے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی عجیب و غریب باتیں، خیر کیا کہا جائے. تو اب یہاں پر یہ ہماری بات ختم ہو گئی، اور 5-7 منٹ باقی ہیں، اور میں اس میں یہ روایت شروع کر دوں. میں میرے خیال سے اتنا برا نہیں ہوگا. اب یہاں پر یہ روایت ہے کہ جب جناب امیر المومنین کے ایام آئے تو کہیں سے بھیجا گیا، اختلافات تھے جناب امیر کے
جب خلافت کے تخت پر بیٹھے مسند پر، تو یہاں پر روایت میں 2 صحابی ہیں بڑے معروف، ایک ابو دردہ اور ایک دوسرے ابو ہریرہ. ان دونوں صحابیوں کو بھیجا گیا جناب امیر کے پاس کہ ایک بیچ میں جا کر ذرا مصالحت کرواؤ، تم لوگ صحابی ہو، علی کے پاس جاؤ بات کرنا. تو جناب امیر صفین میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ دونوں صحابی آئے. بہرحال ایک اہمیت تھی اور ایک حیثیت تھی. آئے اور خط لا کر دیا جناب امیر کے مخالفوں کا جناب امیر المومنین کو کہ یہ ہے. مولا نے فرمایا دیکھو تم نے خط تو لا کر دے دیا جن صاحب سے ہمارا اختلاف ہے، اور اب مجھ سے میری باتیں بھی سن لو، اور جس طرح سے میں تمہیں باتیں بتا رہا ہوں اس طرح سے سننا. اچھا یہ واقعہ 1-2 دفعہ صفین کی جنگ سے زیادہ دلچسپ جنگ سے پہلے کے واقعات ہیں، جو 15 دن جناب امیر نے قیام کیا ہے صفین کے میدان میں، خطبے دیے ہیں. اور یہ ایک دوسرا واقعہ ہے. ایک اور شخص آیا تھا خط لے کر، وہ صفین کا واقعہ نہیں، وہ اس سے پہلے کی جنگ کا واقعہ ہے، جمل کا. اور خط جو بزرگ صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا یہ خط لے کر جاؤ علی کو، جنگ چل رہی ہے ہماری، ہم تو نہیں جا سکتے. تو بہرحال آپ یہ خط لے کر جاؤ، اور دیکھو خبردار جس کے پاس بھیج رہے ہیں نا تم کو وہ ہمارا رشتہ دار بھی لگتا ہے اور جادوگر ہے، علی بن ابی طالب نام ہے اس کا. اور دیکھو کوئی کھانے پینے کی چیز دے تم مت کھانا، اس کی آنکھوں کی طرف مت دیکھنا، یہ مت کرنا وہ مت کرنا. اب یہ بیچارہ آیا، مولانا نے کہا تم کہاں سے آ رہے ہو، اتنی دور سے آ رہے ہو، گھوڑے پہ آ رہا ہے، تھکے ہوئے ہو، بیٹھو کچھ کھاؤ پیو اس کے بعد بات کرنا. اب وہ دیکھ نہیں رہا مولا کی طرف، گفتگو بھی ہاں ہوں. امین امنی نے دیکھا تو کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے رہا ہوں جو تم سے کہوں گا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تم مانو گے، کہو گے کہ ایسا ہی ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ قسم دے رہا ہوں خدا کی، بتاؤ جب ہمارے ان دونوں پرانے دوستوں نے تم کو ایک خط دیا تھا، کہا تھا میری آنکھوں کی طرف مت دیکھنا، کہا تھا کہ کھانے پینے کی، اب تو جادوگر ثابت ہو گئے، مطلب کہا کہ ہاں. کہا کھاؤ پیو، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے. اب وہ مولانا نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، قرآن میں جادو کا توڑ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، آیت ہے نا سورہ اعراف کی، آتی ہے، پڑھو. میں جادوگر ہوں نا، تو تم آیت تمہارے پاس ہے، پڑھو، مسلمان ہو. تو اس نے پڑھی، اٹکا. مولانا نے کہا میں یہ صحیح اس طرح سے پڑھو، زیر زبر پیش ایسے ہیں. کہا کہ اتنا پڑھو تمہارے دل میں سکون آ جائے. بیٹھے رہے 70 80 50 60 70 دفعہ پڑھی اس نے. کہا کہ سکون آ گیا. ہاں اب میرا جواب لو. اب دیکھیے کہ یعنی کیا واقعا مظلومیت ہے کہ دیکھیے جناب امیر یہاں پہ تصرف کر سکتے تھے اس کے دل پر اور کہتے کہ میں جادوگر نہیں ہوں، دل میں سوچتے اس کے ذہن میں یہ ڈال دو خیال. وہ کہتا کہ ہاں دیکھتا بیٹھتا، پانی وانی پیتا، چائے وائے پیتا، تھکن اتارتا، پھر مولا اس کو خط کا جواب دیتے. لیکن مولا اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم، یہ ایک علمی طریقہ ہے، تم مانتے ہو نا جن چیزوں کو، یہ میں نے تمہیں بتا دیا، اب تم آیت سخریہ پڑھو جو کہ ہے وہ سورہ اعراف کے اندر. پڑھی اس نے، پڑھی بار بار پڑھی، اور روایت کے الفاظ مولا اس کے زیر زبر پیش بھی صحیح کرواتے رہے. تو جب پڑھ لیا سکون آ گیا، اب بات کرو. تو یہ اس چیز سے بڑا امپریس ہوا. لہٰذا یہاں پر بھی وہی ہوا. اب یہ واقعہ صفین کا کہ جب خط امام نے کہا کہ دیکھو میں جو تمہیں بات کہوں تم پہنچا دو گے، کہا کہ ہاں پہنچا دیں گے. تو مولا کائنات نے روایت بڑا طویل جواب دیا. صفین کی جنگ ہوئی نہیں ہے، ابھی ہونے والی ہے. یہاں تک کہ پہنچ گئے کہ جب رسول خدا نے خم میں جناب امیر کو اپنا وصی بنایا تھا اور کہا کہ آیت نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی تمہارا ولی اللہ ہے، وہ رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو اقامہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں. تو لوگوں نے پوچھا رسول اللہ سے یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ جناب امیر المومنین کہہ رہے ہیں. اچھا جنگ یہی ہے، ہو سکتا ہے خیمے میں آئے ہوں، ہو سکتا ہے باہر کھڑے ہوں، ابھی آپ دیکھیے گا. خیر جب یہ آیت نازل ہوئی، اچھا غدیر میں آیت نازل نہیں ہوئی ہے رکوع میں زکوٰۃ دینے والی، کیونکہ واقعہ غدیر سے پہلے کا. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آیت آئی ہے کہ
نماز کو اقامہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں، ہیں یہ بعض مومنین کے لیے یا سب مومنین کے لیے؟ کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کرتے ہیں، جمع پلورل. لفظ دیکھیے آپ جناب امیر کا، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ أَن يُعْلِمَهُمْ وِلَایَةَ مَنْ أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِوِلَایَتِهِ. تو جب لوگوں نے پوچھا تمام مومنین کے لیے یہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ دیکھیے آیت کیا نازل ہوئی تھی کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور سب مومنین جو رکوع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو بھائی ہم بھی ہوتے، ہم کہتے چلو آیت تو آ گئی ہے، دوڑ کے جاتے کہتے بھائی فقیر سے ذرا آ جانا، رکوع کی حالت میں کام تو ہم نے پورا کر لیا، تو ہم بھی ولی ہیں. تو لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ جو بھی یہ کام کرے وہ ولی ہو جائے گا، ولایت حاصل ہو جائے گی، خدا اور رسول کی ولایت کے ساتھ ہو جائے گا. سب کے لیے کوئی خاص افراد ہیں؟ لوگوں نے پوچھا. تو رسول خدا نے جواب دیا نہ، یہ نہیں ہے روایت کہ رسول خدا نے جواب دیا. اس روایت کے مطابق لکھا ہوا فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو حکم دیا کہ یہ جواب دو. اگر جناب امیر فرماتے کہ رسول خدا نے یہ جواب دیا، کیا اس میں بڑی بات تھی؟ یعنی آپ رسول خدا سے پوچھیں گے یا رسول اللہ جو آپ جواب دے رہے ہیں یہ صحیح جواب بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا ایمان گیا، آپ کافر ہو گئے، شک کیا ہے آپ نے. یا رسول اللہ اچھا یہ خدا کی طرف سے ہے یا آپ کی رسالت کی طرف سے؟ یہ بھی غلط ہے. لیکن جناب امیر قصے کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں. فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ، خدا نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ یہ جواب دو. یعنی یہ وہ آیت ہے جس کی تفسیر بھی خدا نے کہا رسول ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ آیت، یہ بات کرو. تو خدا نے بتایا، حکم دیا نبی کو اپنے، ان یعلمہم، اعلان کرو ان کو علم دو اس چیز کا، ولایت من امرہم اللہ بولایت، اس کی ولایت کا حکم دو کہ جس کی ولایت کا حکم خدا نے دیا ہے. وَأَن يُفَسَّرَ لَهُم مِّنَ الْوِلَایَةِ مَا فَسَّرَ لَهُم مِّن صَلَاتِهِمْ، اور ان کو ولایت اس طرح سے بتاؤ اے محمد کہ جس طرح سے تم نے تفسیر کی ہے ان کے لیے نماز کی، زکوٰۃ کی، روزے کی، حج کی. کیا مطلب؟ یا رسول اللہ آپ نے تو بتائی تھا پتھر کیسے مارنے، اور موٹا پتھر مارنا ہے یا چھوٹا سا کنکر مارنا ہے، رسول خدا نے سب بتایا تھا کہ نہیں؟ اسی طرح سے ولایت بھی ان کو بتاؤ. تو پھر جناب امین نے فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے نصب کیا خم کے میدان میں، اور فرمایا ان اللہ ارسلنی، اور رسول خدا نے فرمایا کہ خدا نے میرے پاس ایک خط بھیجا ہے جس کا بوجھ میرے سینے پر ہے.